26ویں ترمیم تو اب ایک حقیقت ہے. اب مجھے نہیں پتا کل کو کوئی انقلاب آئے گا تو اس کو ریورس کریں گے تو اس میں کیا ریورس کریں گے. کیا 26ویں ترمیم کے تحت ہوئے فیصلے ریورس کریں گے؟ کیا 26ویں ترمیم کے تحت ہوئی قانون سازیاں سیٹ اسائڈ کریں گے؟ کیا اس کے بعد جو عدلیہ میں اپوائنٹمنٹس ہوئیں ان کو سیٹ اسائڈ کر دیں گے؟ ان ججز کے پتہ نہیں اب کتنے ہزاروں میں فیصلے، آج کل ریس ہے آئینی بینچز کی کہ کون زیادہ کیس ڈسپوز آف کرتا ہے. تو بغیر کیس کو پڑھے ہوئے ججز جو ہیں وہ بڑا پراؤڈلی ڈسپوز آف کر رہے ہیں کیس کو کہ آج میں نے 100 گرا دیا، آج میں نے 90 گرا دیے، اتنے رن بنائے. تو کیا آپ ان سارے فیصلوں کو سیٹ اسائڈ کریں گے؟ تو ڈیمیج ہے وہ تو ہو گیا. مگر بنیادی طور پہ میرے خیال میں جس چیز کو شہریوں کو سمجھنا چاہیے، یا کم سے کم میں جس چیز سے نظر سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ کیوں لوگ ایجیٹیٹ ہوتے ہیں، یا کیوں لوگ اب آج سے اور پہلے سے بہت زیادہ کھل کے بات کر رہے ہیں اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کوئی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی ایک جگہ ایک پارٹی ہے پی ٹی آئی جو کہ بہت مقبول ہے، عمران خان جو کہ مقبول ترین لیڈر ہیں پاکستان کے، اور چونکہ ان کا یہ موقف ہے اس لیے لوگ ادھر چلے ہوئے. بٹ میرے خیال میں یہ تو پھر آپ ہر انسان کو شیپ ہی بنوان کے چل رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا فالوور ہے وہ دماغ خالی اس کا. یہ بھی بڑی زیادتی ہے اور بڑی سیلف انٹائٹلمنٹ کے ساتھ آپ ایک بڑا پراؤڈ ویو لے رہے ہیں. میرے خیال میں کہیں نہ کہیں یہ چیز اب سنکن ہو رہی ہے لوگوں میں کہ یہ ہماری کلیکٹیو ڈگنیٹی کا مسئلہ ہے. دیکھیے جب آپ ایک پارلیمان سے، جس پارلیمان پہ ویسے ہی یہ سوال ہے کہ یہ پراپر الیکشن کے تھرو نہیں آئی، اس میں بھی آپ کو اگر ممبرز کو، اراکین کو اغوا کرنا پڑتا ہے یا غائب کرنا پڑتا ہے یا انٹیمیڈیٹ کرنا پڑتا ہے، رات کے اندھیروں میں بغیر پارلیمنٹ میں ڈسکس کیے آپ کو قانون سازی کا عمل فورس کرنا پڑتا ہے، تو عوام کو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ عوام کون ہے اور کیا ہے؟ ہم جو بات ہے کہ اگر ہم غلام ہیں تو ہم اس وقت امریکہ کے غلام نہیں، ہم تو اپنی اندر ایک کسی کلونیل پاور کے غلام لگ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر، کہ ہمارا کام ہے بس معیشت کا پہیہ چلانا، ہمارا کام ہے صبح اٹھ کے نوکری پہ جانا. ہم تعلیم بھی اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اس ملک میں رہ کے یہ ملک کا پہیہ چلا سکیں، اور ہم ملک سے باہر بھی اس لیے جا رہے ہیں کہ اس ملک کو پیسے دے کے ریمیٹنس کے ذریعے پہیہ چلا سکیں، یا ہم اس ملک کی فوج میں یا ایئر فورس میں یا پولیس کے اندر بھرتی ہو جائیں، یا ہم اس ملک میں کوئی کاروبار کریں. ہمارا یہ کام ہے کہ اس ملک کا پہیہ چلتا رہے. ہیومن کیپٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایک بڑا ریسورس ہوتا ہے، مگر اس کے علاوہ ہم ہیں کون؟ ہماری چاہ کیا ہے؟ ہماری پسند کیا ہے؟ ہمیں اچھا کیا لگتا ہے؟ ہمیں برا کیا لگتا ہے؟ اس سے کس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں کہاں اٹھا کے کہاں پھینک دیا جائے؟ ہم نہیں پوچھیں گے. سندھ کی عوام چھوڑیے، ہم سندھ حکومت سے نہیں پوچھیں گے کہ اگر ہم نے سندھو دریا پہ کنال بنانے کہ نہیں بنانے. ہماری عدالتیں کہیں گی کہ وفاق کا نمائندہ جو بیٹھے گا ارسا کے اندر وہ سندھ کے ڈومیسائل کا ہوگا، اس کا تعلق سندھ سے ہوگا، مگر نہیں ہم 13 سال گزار دیں گے، ہم سندھ کا وہ نمائندہ نہیں اپوائنٹ کریں